الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ و مدینہ کی طرف جانے والے یا وہاں کی زیارت کرنے والے اور وہاں کا قصد کرنے والے لوگوں کا دوسرا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں حج سے یا پھر عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد مسجد نبی کی طرف یعنی مدینۃ المنورہ کی طرف سفر کا قصد باندھتے ہیں۔ پھر وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں مسجد نبی میں حاضر ہونے کے بعد روضہ مبارک کی زیارت کر لینے کے بعد وہاں پھر مطلب جو ہے جو وقت بچتا ہے ان میں وہ لوگ وہاں مختلف تاریخی جو مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں مختلف مقامات کی زیارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ مقامات جو چنندہ مطلب جو ہے آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ویسے دیکھا جائے تو پورا مدینۃ المنورہ اگر دیکھا جائے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مطلب جو ہے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں ان کے قدموں کے بے شمار ایسی نشانیاں ہیں جو مطلب جو ہے بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ پورا مدینہ تقریباً مختلف مطلب جو ہے زیارت گاہ کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شمار مساجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جہاں مطلب جو ہے قدم مطلب جو ہے پڑے تھے یا پھر جہاں انہوں نے سجدہ کیا تھا وہ سارے مقامات کو مساجد کی شکل میں تعمیر کر کے آج میرے اور آپ کے لیے زیارت گاہ کی شکل میں تعمیر کر کے رکھا گیا ہوا ہے۔ مگر آج چنندہ مطلب جو ہے ایسے جو لازماً جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو مطلب جو ہے چند یہ گنے چنے مطلب مقامات کی لازماً زیارت کراتے ہیں، تو وہ ان پر آج ہم اپنے وقت مقررہ میں ہم اپنی بات کو تفصیل کے ساتھ ان مقامات کے سلسلے میں تفصیلات لے آئیں گے۔ اب مکہ کی طرف سب سے پہلے ہم چلیں تو وہاں حج اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگ جہاں مطلب جو ہے زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے پہاڑوں کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک ہے جبل نور یا جبل غار ہرا کی مطلب کے ساتھ ہم اسے جانتے ہیں، اور دوسرا ہے غار سور، وہ جبل سور کی طرف مطلب جو ہے زیارت کے لیے جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے وہ غار کے سلسلے میں جسے غار ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، غار ہرا مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک اور باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ غار ہرا کی لمبائی، چوڑائی اور مسافت غار کے سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے تو غار ہرا کے سلسلے میں جو چڑھ کر وہاں پر گئے ہیں اس کی مطلب جو ہے زیارت کر کے آئے ہیں تو ان کے سے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ غار ہرا کا 4 گز لمبا مطلب جو ہے اس کی لمبائی ہے اور 2 گز اس کی چوڑائی ہے۔ یہ غار جبل ہرا مطلب جو ہے جسے کہا جاتا ہے یہ قبلہ رخ واقع ہے، اسے جبل نور کا بھی نام دیا گیا ہے اس لیے کہ یہی وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ کو بہترین ہدایت والا راستہ یعنی مطلب جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات کے ساتھ مجھے اور آپ کو رہنمائی وہیں سے عطا ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اس پہاڑ کو جبل نور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جبل کا عربی میں اگر ترجمہ کر کے دیکھا جائے یا پھر ان کی گفتگو لینگویج کا تذکرہ کر کے دیکھا جائے تو عربی میں جبل پہاڑ کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے جبل کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور نور یہاں کی روشنی پھوٹنے کے نام سے جبل نور کہا گیا ہے۔ یا ہرا مطلب اس میں دیکھا جائے تو وہاں ایک غار ہے جسے غار ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے جبل ہرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ اتنا وسیع مطلب جو ہے آبادی کے لحاظ سے تبدیل ہو گیا ہے کہ آبادی اب غار ہرا کے قریب قریب تک بھی مطلب جو ہے اس کی بستیاں آباد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ اس غار ہرا میں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لو لگانے کے لیے، جبکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی مسائل کو دیکھتے، وہاں کی مشکل ترین حالات کو دیکھتے اور وہاں شرک کو پھیلتے ہوئے دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک و بدعت سے مطلب جو ہے بہت زیادہ
تنگ پڑ گئے تھے، تو ایسے حالات میں وہ اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے اسی غار کی طرف روانہ ہوتے تھے، اور وہاں غار میں عبادت کرتے ہوئے سب سے کٹ کر اس غار میں اپنے آپ کو یکسویت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ سامعین اکرام، یہی غار ہے جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، اور وہاں سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول اسی پہاڑ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں ان کے سینے کو چاک کیا، وہاں حکمت اور بردباری سے اسے بھر دیا، پھر مطلب جو ہے سینے کو زور سے بھیجا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم دیا کہ پڑھ اللہ کے نام کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مطلب امی تھے، اس وجہ سے انہوں نے تکرار کے ساتھ یہ بات رکھی کہ میں امی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں بار بار ان کو یہی تکرار کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھبرائے ہوئے ان 5 آیات کے نزول کے ساتھ وہ نعمت لیے ہوئے زمین پر نیچے اتر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس گھبراہٹ کے عالم میں دیکھا تو سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے آپ پر مطلب جو ہے کمبل اڑا کر آپ کو مطلب جو ہے سلا دیا تھا، اور آپ کو مطلب آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ اتنا گھبراتے کیوں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایثار و قربانی کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ غار ہے جہاں مجھے اور آپ کو رہنمائی والی جو بات ہے وہ اسی مطلب جو ہے غار کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو راستہ ہدایت نصیب ہوا، اور وہیں سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور وہیں سے ہی اسلام کی راستے کی وہ پو پھوٹی جو مجھے اور آپ کو چلتے ہوئے آج اب ہمارے گھروں میں یا اپنے روحوں میں اسے ہم جو مدفون کر چکے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ہے، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی جانب جانا پڑتا ہے۔ نشیب میں اتر کر راستہ پھر بلندی کی طرف جاتا ہے جہاں غار ہرا واقع ہے۔ سامعین اکرام، غار پہاڑ کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر یہ غار مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ کم و بیش 20 میٹر موٹے اور 1.25 میٹر تک چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے جو ہے چٹانی تختے کی شکل میں یہ پہاڑ کے اندر اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ جیسے منہ والا غار بن جاتا ہے۔ اس میں اندر جانے کے لیے بڑی مشکل سے مطلب جو ہے لیٹ کر اندر گھسنا پڑتا ہے۔ سامعین اکرام، جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ہر ضلع 2.5 میٹر لمبا ہے اور قاعدہ تقریباً اس کا 1 میٹر ہے، اور غار کی لمبائی 2.25 میٹر لمبی ہے، اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ غار کے رخ کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر کبھی مطلب اس کی روشنی داخل نہیں ہوتی، جبکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تھے تو آپ چند روز کی خوراک لے کر جبل نور یا غار ہرا میں تشریف لے گئے تھے، اور اسی غار میں غور و فکر میں اور مطلب جو ہے عبادت وہاں فرماتے تھے۔ سامعین اکرام، اس غار کے سلسلے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ غار بڑی اونچائی پر ہے اور اس کا راستہ کٹھن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سب سے کٹ کر وہاں مطلب جو ہے تشریف لے جاتے اور مطلب جو ہے اس مشکل پہاڑ پر بآسانی چڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ غار ہرا یا جبل نور، جس کی زیارت کے لیے بہت سارے زائرین وہاں جاتے ہیں اور اس کو وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ وہاں دیکھنے والوں کے لیے سبق ہے کہ وہی وہ مقام ہے جہاں سے مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب ہوئی تھی، وہیں سے ہی مجھے اور آپ کو قرآن کریم جیسی وہ ہدایت نامہ میسر آیا تھا جو میرے اور آپ کے لیے روڈ میپ کی شکل میں عطا کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو گئے ہیں انہوں نے مطلب اس کو دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں، جو جانے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہاں جائیں تو زائرین کے لیے یہ بات ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہ مقام ہے جہاں سے مجھے اور آپ کو ہدایت ملی۔ تو ایسے مقام کا وہاں مطلب جو ہے جو عظمت کا مقام ہے، وہاں سے لوٹتے ہوئے میرے اور آپ کے جذبات متحرک ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو روح میسر آنا چاہیے جہاں سے وقت کے رسول کو وہ روح میسر آئی کہ انہوں نے تبلیغ دین کے کام کے لیے انہوں نے کٹھن مراحل کو طے کرتے ہوئے اسی بستی کے دوران میں جہاں پہ شرک پھیلا ہوا تھا،
جہاں ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں تھا، انہوں نے تنے تنہا مطلب اٹھ کر اسی مطلب نبوت کے مطابق، اسی آیات اقرا کے مطابق لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ اسی بلاوے ہی کے نتیجے میں آپ کو عشرہ مبشرہ ملے، اور اسی مطلب بلاوے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مٹھی بھر مسلمان تھے جو آپ کے ساتھ مطلب دے کر کھڑے ہو گئے، تو انہی کے ساتھ ہی کے نتیجے میں ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی۔ تو وہاں جانے والے زائرین کے لیے یہ سب سے بڑی مطلب جو ہے خوش نصیبی ہے کہ وہاں سے آتے ہوئے ہماری روح کو وہ مطلب جو ہے جذبات سے متحرک مطلب جو ہے روح میسر آنا چاہیے۔ پھر چلیے اسی مکہ کے اندر ایک دوسری مطلب جو ہے زیارت گاہ جو موجود ہے وہ ہے جبل سور کے نام سے جانا جاتا ہے، یا غار سور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامعین کرام، غار سور مکہ معظمہ کی جانب 3 میل کے فاصلے پر سور پہاڑ پر واقع ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی تو 3 دن تک یہاں قیام کیا تھا۔ قرآن میں ہجرت کا بیان کرتے ہوئے جس غار کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی غار ہے جس کا تذکرہ ہوا ہے۔ سامعین کرام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اسی لیے انہیں یار غار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ غار کا دہانہ اتنا تنگ ہے کہ لیٹ کر بمشکل انسان اس میں داخل ہوتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تھا تو اس وقت مطلب جو ہے تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت مکے کے وہ تمام مشرکین نے بیٹھ کر یہ مطلب جو ہے فیصلہ کیا تھا کہ وقت کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور اسی سازش کے نتیجے میں رات کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف میں انہوں نے محاصرہ ڈال کر وہاں پر بیٹھ گئے تھے۔ ایسے ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ سوتا ہوا چھوڑ کر، کیونکہ ان کے پاس مکے کے مشرکین کی بہت ساری امانتیں جو رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ امانتیں تھے، اس امانت کو دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں اپنے بستر پر لٹا کر انہیں مطلب جو ہے تلقین کی کہ یہ امانتیں ان کے حوالے کیے جائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مطلب جو ہے انہی کے درمیان سے ہوتے ہوئے نکلے۔ اللہ رب العالمین جب کسی کا کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے تو کن کہہ جاتا ہے اور وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ کی چالیں اور ہوتی ہے، انسان اپنی چالیں کرتا ہے۔ انہی کے درمیان میں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور انہی کے درمیان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر آپ مطلب جو ہے روانہ ہو گئے تھے مدینہ ہجرت کے لیے۔ اور وہاں اس وقت مدینے کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے وہاں مطلب صبح اٹھ کر دیکھا تو ان کے بستر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے وہاں مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ مطلب جو ہے غصے سے بے قابو ہو گئے۔ وہاں انہوں نے تمام لوگوں کے درمیان میں یہ اعلان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈیے کہ وہ مطلب جو ہے یہ قریب میں ہوں گے، اور جو لوگ ان کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے انہیں انعام کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ انعام بیش بہا تھا جس کی وجہ سے ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جاتا رہا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے اس غار تک پہنچایا، اور اس غار کے دہانے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے اور اندر داخل ہو گئے تو اس کے بعد مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا جو انتظام کیا وہ یہ ہے کہ مکھڑی کے ذریعے سے وہاں جالے کو بن دیا گیا۔ جب مشرکین مکہ نشان شناسیوں کے ذریعے سے وہاں مطلب جو ہے مدد لے کر غار سور کے دہانے پر پہنچ گئے، اور نشان شناسیوں نے کہہ دیا کہ قدموں کی نشان یہیں تک ہے، اس غار میں ہوں گے۔ تلاش کرنے والوں نے جب غار کے دہانے کو دیکھا کہ وہاں مکڑی کے جالے کے ساتھ مطلب جو ہے لگا ہوا وہ غار ہے، تو نشان شناس لوگوں کو انہوں نے بے خوف گردانا اور کہا کہ اگر اس غار کے اندر کوئی داخل ہوا ہوتا تو کیا مکڑی کا جالا باقی رہ سکتا تھا؟ سامعین کرام، دوسری طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی غار کے اندر موجود تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی یعنی مشرکین کے قدموں کی چاپیں سن رہے تھے، اور مطلب جو ہے نیچے سے کیونکہ وہ مطلب جو ہے بند نیچے جھانک کر دیکھنے کے نتیجے میں اندر کا سما نظر آ سکتا تھا، انہوں نے اس مشرکین کے پیروں کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ
بات ہے، اور اسی کے نتیجے ہی میں وہ تمام مطلب جو ہے جو مشرکین وہاں تک جو پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں اس مکڑی کو دیکھا اور کبوتر مطلب جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا، اس کے انڈے وہاں پہ تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں اندر کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہاں سے وہ لوٹ آئے۔ اسی غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے بھی ڈھس لیا تھا، اور جس کے نتیجے میں آپ درد سے مطلب جو ہے بے حال تھے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے اس جگہ جہاں سانپ نے ڈھسا تھا اپنا لعاب لگا کر اللہ کے رسول نے دعا کی، اسی کے نتیجے میں سارا درد رفع و چکر ہو گیا، اور وہ مطلب جو ہے درد صحیح ہو گیا۔ سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس عرصہ قیام میں جہاں ان کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر وہ مطلب جو ہے چھپے ہوئے تھے، تو اس عرصے میں قیام کے دوران میں کھانا لے کر آنا، انہیں کھانے کا انتظام کرنا، یہ مطلب جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ انجام دے رہی تھی۔ یہ پہاڑ پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس پہاڑ کو جو زائرین وہاں پر جا کر دیکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھا پتریلی پہاڑ والا مطلب جو ہے پتھر والا پہاڑ ہے۔ اس پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانا لے کر صبح و شام ان کے پاس جایا کرتی تھی، اور ان کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ دن بھر کفار مکہ کی باتیں سنتے ہوئے ان کی بستیوں میں گھومتے اور معلومات کرتے کہ ان کا کیا مطلب انداز ہے اور کس طرح یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے منصوبے کیا ہیں، اور شام کو چپکے سے غار کی طرف چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے اور وہیں پہ قیام کر کے ان کو دن بھر کی ساری روداد ان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام مطلب جو ہے عامر بن فہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے شام میں بکریاں چراتے ہوئے وہاں اس غار کے قریب تک ان بکریوں کو لے جاتا، اور پھرتے پھرتے غار کے قریب پہنچ جاتا، اور وہاں رفیقان غار یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مطلب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہی بکریوں سے دودھ دھو کر وہ اپنے پیٹ کو بھر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ انداز کریمہ تھا جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مطلب جو ہے ان مشرکین مکہ کے تمام منصوبے سے جانکاری بھی حاصل کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں وہاں کھانے پینے کا انداز بھی اس طرح مطلب جو ہے مکمل ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، وہاں اسی دوران میں جو واقعات سیرت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے انعام کے شوق میں سراقہ بن جاشم مطلب جو ہے وہاں آ گیا، اور ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہاں مطلب جو ہے ان کے گھوڑے کو 3 بار مطلب جو ہے الگ الگ بار ٹھوکریں لگی اور وہ نیچے گر گیا۔ اسی کے نتیجے میں اس نے جان لیا کہ ہونا ہو یہاں مطلب جو ہے اللہ کا حکم اذن کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی مطلب جو ہے اشارہ مل رہا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو جو وہاں سے پلٹ کر واپس جانے والے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ اس دن کا تصور کرو جب ایران کے شاہ خسرہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ بات کا اظہار کرتے ہی وہ سراقہ مطلب جو ہے مسکرا اٹھا اور سوچا کہ اس وقت خود ہی اپنی جان بچا کر وہ چھپے چھپے مطلب جو ہے یہاں روانہ ہو رہے ہیں اور قصر و خسرہ کے کنگن پہننے کی بات ہو رہی ہے، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مطلب جو ہے مکمل ہوئی۔ سراقہ جو ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اور اس کے بعد یہ کنگن مطلب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑے اور کنگن ان کو پہنا دیے تھے، اسی کے بعد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ غار جس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ غار مطلب جو ہے سور وہ عظیم مقام ہے جہاں کے سے میرے اور آپ کے لیے اسلامی حکومت کی بہترین مطلب جو ہے شاہراہ کو کھول دیا گیا۔ اسی کے ذریعے ہی سے ریاست مدینہ مطلب وجود میں آئی، اسی کے ذریعے ہی سے مختلف بر اعظموں کو مطلب جو ہے زیر کرنے فتح کرنے کا بہترین دروازہ کھول دیا گیا، اور اسی کے ذریعے ہی سے اسلامی حکومت نے بڑے پیمانے پر اس نے فتوحات حاصل کر لی ہیں۔ وہاں جانے والے زائرین کے لیے بہترین مطلب جو ہے پیغام ہے کہ وہ مقام ہے جہاں سے ٹرننگ پوائنٹ میرا اور آپ کا آتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کے راستے کے لیے جان جوخم
میں ڈال کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، متحرک رہتے ہیں اور اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین اسی طرح ان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، ان کے ترقی کے، ان کے آسانیوں کے، ان کے پرامن دروازے وہاں سے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو غار سور کی زیارت کرنے والے لوگوں کو غار سور یہ پیغام دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو وہاں جو بھی جاتے ہیں وہاں یہ پیغام لے کر اپنے روح کو تسکین ایمان کے ساتھ واپس لوٹ کر لے آنا ہوگا۔ سامعین اکرام، پھر آگے چلیے، یہاں سے جو زائرین ہیں جو سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں وہ حج و عمرہ کے بعد مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تفصیلات اور وہاں روضہ مبارک کی مطلب جو ہے تفصیلات اور جنت البقیع کی تفصیلات ہم نے کل والی کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی ہے، اور وہاں روضہ مبارک میں جانا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں مطلب صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجنا، اور پھر وہاں سے لوٹ کر مطلب جو ہے جنت البقیع جہاں پر مطلب جو ہے 10,000 سے زائد مطلب جو ہے صحابہ کرام مدفون ہیں، ان کی زیارت کرتے ہوئے میں اور آپ وہاں سے لوٹ آتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مینار مطلب علم ہے اور مینار ایمان ہے اور مینار ہدایت ہے، اسی کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر وہ مطلب جو ہے پھوٹی جس کے ذریعے سے روشنی ہدایت، روشنی ایمان، روشنی اسلام میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ اس کی زیارت کے بعد اگر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں تو زائرین ایک اور مطلب جو ہے مسجد کی زیارت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد ہے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکل کر سمندری راستے کے ذریعے سے لمبا سفر کاٹ کر مدینہ پہنچے تھے۔ مدینے سے پہلے مطلب جو ہے راستے میں ملنے والا جو مقام ہے اسے وادی قباء کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں جس مسجد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہی بستی ہے جو وادی قباء کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہ مقام تاریخی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جانے سے پہلے اس مقام پر آرام فرمایا تھا، اور وہاں قباء کے وہ تاریخی مقام ہے جہاں اسلامی تاریخ کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ سامعین کرام، قباء مسجد منورہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں انصار کے خاندان آباد تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انصار استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور یہی وہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے سلسلے میں وہ بے قراری سے انتظار کر رہے تھے، کب مطلب جو ہے حضور آئیں گے اور کب ہم ان کا دیدار کریں گے۔ انصار بے قرار تھے جو داخل اسلام ہو چکے تھے۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ مدینہ المنورہ سے وہ لوگ ہر روز صبح سویرے نکل کر اسی قباء کی وادی میں آتے اور وہاں کھڑے ہو کر دور تک سوزرگستان میں مطلب جو ہے نظریں دوڑاتے کہ وقت کے رسول وہاں پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اور شام تک کھڑے ہو کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر چھتوں پر کھڑے ہوئے بچے، نوجوان، عورتیں سب نے مطلب جو ہے وہاں ترانے گنگناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ سامعین کرام، یہاں اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد کی تعمیر بھی وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ مسجد قباء مدینہ المنورہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس میں ایک کنواں بھی ہے جو ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہے۔ سامعین کرام، قباء محلے میں جانے کی وجہ سے یہ مسجد کا نام بھی مسجد قباء مطلب جو ہے پڑ گیا یا اسی سے موسوم کر دیا گیا۔ اس مسجد کی جو تعمیر ہوئی تھی تو وہ قبلہ بیت المقدس مطلب کے تحت اس کے قبلے کو متعین کر کے اس کی مسجد کی تعمیر کی گئی تھی، مگر جب قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مطلب جو ہے قدموں سے چل کر یہاں قباء تشریف لے آئے اور سب کے ساتھ مل کر قبلے کا رخ متعین کیا اور ترمیم و اصلاح میں حصہ لیا تھا۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے خزرجی خان قبیلے کی شاخیں بنو سلمہ اور بنو حرام مطلب جو ہے بستے تھے، اور اوس قبیلے کے لوگ مشرقی حصے میں اس میں وہ آباد تھے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں قباء ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے تھے۔ آپ کا قیام بنو عمرو بن عوف کے یہاں مطلب تھا، اور مسجد کی تعمیر اس قیام کا پہلا مطلب جو ہے کام تھا۔ یہ مسجد کل
कुलसुम बिन हदम की ज़मीन पर तामीर की गई थी। सामईन इकराम, इस मस्जिद का पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से क़िबला रुख होकर इसको रखा था। इसी का तस्करा सूरह तौबा आयत नंबर 108 में इसका तस्करा है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, जो मस्जिद अव्वल रोज से तक़वे पर कायम की गई थी वही इसके लिए ज्यादा मौजू है कि तुम इसमें इबादत के लिए खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले लोग पसंद हैं। सामईन इकराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद खुबा की ज़ियारत के लिए कभी सवार होकर और कभी पैदल चलकर इसको मतलब जो है आया करते थे और यहाँ लोगों से मुलाकातें करते और मस्जिद खुबा में नमाज भी अदा करते थे। इसकी सिलसिले में इस मस्जिद की जो फजीलत है, जो अहमियत है, वह अहादीस करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर से वजू करके मस्जिद खुबा में 2 रकातें नमाज अदा करेगा तो इसे 1 उम्रे का सवाब है। इस मस्जिद की ये अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर मतलब जो है फरमा दी है। इस मस्जिद की को इस मस्जिद को कई बार इसकी तौसी और तजदीद बार बार की गई है। सामईन इकराम, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मस्जिद में तौसी करवाई थी। उमर बिन अब्दुल्ला ने वलीद बिन अब्दुल मलिक के अहद में भी इसकी तौसी में इजाफा फरमाया था। इसका मीनार बनवाया गया था, दालान बनवाए गए थे। जमालुद्दीन अस्फ़हानी ने 555 हिजरी में इस मस्जिद की तजदीद करवाई थी। फिर 671 हिजरी में भी इसकी तजदीद हुई थी। 737 में भी अल नासिर बिन खलदून ने भी इसकी तजदीद की थी और सऊदी अहद में मस्जिद खुबा को खादिम हरमैन शरीफैन ने शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने इसकी तामीर नौ का मतलब हुक्म सादिर किया था। इस मौके पर इसका रकबा कई गुना बढ़ा दिया गया। पुरानी इमारत को हमवार करके नई बुनियादों पर काम इस पर किया गया। इसके सिलसिले में जो तफसीलात मिलती हैं, इसके 4 मीनारे बनाए गए। नई मस्जिद खुबा जो आज मौजूद है वो कदीम नक्शे का ख्याल रखकर जुनूबी और शुमाली दालान की शक्ल में बनाई गई है। दोनों के दरमियान खुला सहन है। दोनों दालानों को 2 तवील दालानों के जरिए से उसे कसीर मतलब खामा से जोड़ा गया है। इसकी छत एक दूसरे से मरबूत की गई है। इसमें 6 बड़े बड़े गुंबद हैं और हर एक का जो खतर है वो 12 मतलब जो है मीटर है और मस्जिद पर 56 छोटे गुंबद भी हैं। हर एक का मतलब जो है कदर 6 मीटर है। सामईन इकराम, मस्जिद की पूरी इमारत 13,600 मुरब्बा मीटर रकबे पर इसकी फैली हुई मस्जिद है। मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी भी है और ज़ायरीन के लिए मार्केटिंग के लिए एरिया भी इसमें बनाया गया है, जहाँ खजूर मिलते हैं, जहाँ मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है अरबी कल्चर वाली वो तमाम चीज़ें भी मिलती हैं, जहाँ जाए नमाजें, तस्बीहात और एक खजूर वहाँ से ही ज़ायरीन जो जाते हैं वहाँ से ही लेकर वहाँ से लौटते हैं। सामईन इकराम, खुबा में मीठे पानी का बंदोबस्त है। खुबा का मौसम बड़ा खुशगवार रहता है और गर्मी के आलम में अगर मस्जिद खुबा पहुँचेंगे तो वहाँ मुअत्तद मतलब जो है एकदम नॉर्मल मौसम वहाँ पे मुझे और आपको मैसर आता है। सामईन इकराम, मस्जिद की मौजूदा इमारत तुर्कों की बनाई हुई है। हाल ही में सऊदी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत करवाई है। दीवारों और फर्श पर संगे मरमर लगवाया हुआ है। खूबसूरत और मजबूत दरवाजे लगाए गए हैं और शुमाली जानिब शानदार मतलब जो है दालान है। इस मुरम्मत के बाद मस्जिद निहायत आलीशान और खूबसूरती का बेहद जाजिब नजर नमूना मेरे और आपके सामने पेश करती है। इसकी अंदरूनी महराब हुकूमत तनूस ने बहुत खूबसूरत बनाकर अतिये के तौर पर इसे अता फरमाई थी। इस मस्जिद के सिलसिले में एक और बात मुझे और आपको ये मालूम होती है कि मस्जिद के सहन में वो महराब भी है जो आयत अल मस्जिद अला तक़वा के जो आयत नाजिल हुई थी वो इसी जगह की गई उतरी थी। ये मतलब जो है बताया जाता है। इसी महराब के सामने जरा दाएं हाथ पर वो जगह है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ چل کر مطلب جو ہے آتے ہوئے جو بیٹھ گئی تھی وہ یہیں پر ہی بیٹھی تھی، اس کے نشانات بھی وہاں پہ ملتے ہیں۔ مسجد قباء کے دور ہی سے سفید رنگ کی ایک بڑی مطلب جو ہے میناروں والی مطلب مسجد ہم لوگوں کو جاتے ہوئے، جو لوگ گاڑی کا سفر کر کے جاتے ہیں یا بس سے وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہ سامنے اسی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی مثال آپ پیش کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، زائرین یہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ مسجد وہ مسجد ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد اجتماعیت کی تلقین کرتی ہے، مسجد اللہ کی طرف لو لگانے کا مطلب جو ہے بہترین ذریعہ ہے، اور یہ مسجد اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ مسجد مجھے اور آپ کو اجتماعی قوت مطلب فراہم کرتی ہے اور ایک دوسرے کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرتی ہے۔ وہاں جب جائیں تو جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہاں کی 2 رکعتیں نماز ادا کرنا وہاں مطلب جو ہے عمرہ ادا کرنے کے برابر اسے ثواب ملے گا، وہاں ہم پڑھتے تو ضرور ہے، مگر یہ معلومات جہاں میں اور آپ مطلب جو ہے اس کو سن رہے ہیں، مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقت کے رسول نے وہاں پہلی بنیاد اسی مطلب مسجد کے ساتھ رکھی تھی، تو مجھے اور آپ کی روح کو مطلب جو ہے وہ مطلب شعور ملنا چاہیے کہ میں اور آپ اس امت مسلمہ کو جوڑنے میں اس کی قوت بن کر، اس کی مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے میں ہم مل جھل کر مالا کی شکل میں پرو کر ایک اتحاد کی شکل میں اٹھ کر کھڑے ہونے کا پیغام یہ مطلب جو ہے مسجد مجھے اور آپ کو دیتی ہے۔ سامعین اکرام، اور آگے چل کر دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو ایک اور زیارت گاہ نظر آتی ہے، اور وہ زیارت گاہ ایک مسجد کی شکل میں ہے جسے مسجد قبلتین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ مدینہ طیبہ کے مغرب میں واقع جامع مسجد قبلتین تحویل قبلہ کے حوالے سے اپنا ایک منفرد مطلب تاریخی مقام رکھتی ہے۔ اس مسجد کو قبلتین کے نام سے بھی ہجرت مدینہ کے دوسرے سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنا رخ انوار بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی طرف کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یوں یہ مسجد قبلہ اول مسجد اقصی سے قبلہ دوم مسجد حرام کی طرف تبدیل قبلہ کا یہ ٹرننگ مطلب پوائنٹ سمجھی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں ظہر کی نماز اپنے صحابہ کے ساتھ اس وقت ادا کر رہے تھے جب جبریل امین اس مطلب جو ہے اس وقت نازل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز اپنا رخ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنے ساتھ تمام صحابہ کرام کو لے کر رخ کو تبدیل کر لیا تھا۔ تب اس مسجد کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کے نام سے مشہور ہوا ہے اور آج تک اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ مسجد بھی ترمیم و توسیع کے مرحلے سے گزری ہے، اور مطلب جو ہے اس میں بھی مطلب جو ہے مسلمان خلفاء اور عمرہ اور سلاطین اس میں مسجد قبلتین کی تزئین اور آرائش میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے فن تعمیر میں ید طولی رکھنے والے ماہرین کے ذریعے سے ان کی تعمیر و مرمت کراتے رہے ہیں۔ مسجد کی توسیع کا سب سے بڑا کام موجودہ السعود خاندان کے دور میں ہوا ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد کی توسیع کے لیے 54 ملین ریال خرچ کیے ہیں اور 4000 مربع میٹر تک اس کی توسیع کی گئی ہے۔ مسجد قبلتین میں مرد و خواتین حجاج کرام کا رات دن رش لگا رہتا ہے اور وہاں نمازیں ادا کی جاتی رہتی ہیں۔ مسجد کا ایک حصہ مستورات یعنی خواتین کے لیے بھی مختص کر دیا گیا ہے جہاں خواتین نماز ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے جو مسجد ہے مسجد قبلتین مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں وادی عتیق کے قریب اونچائی پر واقع ہے۔ اس کی ایک دیوار میں محراب کا نشان لگا ہوا ہے، اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، اور دوسری دیوار پر بجانب کعبہ باقاعدہ دوسرا محراب بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم بھی عین حالت نماز میں جو ہوا تھا ان دونوں کو مطلب جو ہے قبلوں کو مطلب جو ہے رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ زائرین کے لیے یہ مطلب جو ہے زیارت گاہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب حکم آئے، جس حالت میں بھی آئے، جیسے مطلب جو ہے
اس میں آ جائے وہاں آمنا و صدقنا کے مطابق اس کی طرف رخ کرنا اور اس کو اختیار کرنا، یہ وہ مطلب جو ہے مسجد ہے جہاں مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہے۔ وقت کے رسول کو حالت نماز میں حکم دیا گیا، آپ تمام صحابہ کرام کے ساتھ اس کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے رخ کو بدل دیا تھا۔ زندگی کے ہر رخ میں جہاں مطلب جو ہے اللہ کے پسند کی چیزیں نہ ہو رہی ہوں، اللہ کو مطلب جو ہے نہ پسند آنے والی تمام مطلب جو ہے وہ راہیں جو گناہوں کی طرف، بدعات کی طرف، گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہیں، جو سواء السبیل کو گم کر دیتی ہیں، ویسی تمام راہوں کو جہاں اللہ کا حکم آ جائے، چاہے وہ اپنے من پسند کتنی ہی چیزیں ہو، چاہے اس سے کتنا ہی زخم کھانا پڑے اور اسے معاشرے میں کتنا ہی اسے قبول نہ کیا جائے، ان سب حالات کے درمیان میں مجھے اور آپ کو اس کی اتباع کرنے کا سبق یہ مطلب جو ہے مسجد قبلتین دیتی ہے، زائرین کے لیے پیغام دیتے ہوئے وہاں سے وہ اس کو ان کو لوٹا دیتی ہے۔ سامعین کرام، وہاں اور ایک مطلب جو ہے مقام ہے جہاں پر لوگ مطلب جو ہے بڑے پیمانے پر وہاں کی زیارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ ایک پہاڑ ہے جس کی مطلب جو ہے زیارت کرتے ہیں، اور وہ پہاڑ کا نام ہے احد پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں خواتین جہاں جبل احد پر وہ مطلب جو ہے وہ زیارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، جبل احد یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد یہ ایک عالی شان مطلب شان رکھنے والا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 پہاڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ 4 پہاڑ ہیں جو جنتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ 4 پہاڑ کون سے ہیں؟ کہا کہ نمبر 1 احد کا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، دوسرا طور کا پہاڑ جو جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور تیسرا ہے لبنان جو جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، پھر ہے جنبا جو جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا کو جو دروازہ ہے اس کے سامنے مطلب جو ہے جو پہاڑ ہوگا وہ مطلب جو ہے یہ احد کا پہاڑ ہوگا، جہاں اس کی آمد پر جو اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں ان کو وہ پہچانے گا اور وہاں اس کا وہ استقبال کرے گا۔ سامعین کرام، وہاں یہی وہ مقام ہے جہاں 17 شوال 3 ہجری کو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دوسرا غزوہ احد مطلب جو ہے لڑا گیا تھا۔ مشرکین کی قیادت 3000 افواج کے ساتھ ابو سفیان مطلب کر رہا تھا، اور مسلمانوں کی قیادت وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ سامعین کرام، احد پہاڑ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر ایک کنارے پر کافی لمبا چوڑا مطلب سلسلہ رکھنے والا یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں جنگ احد لڑی گئی تھی، اور یہیں پر ہی یہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70 صحابہ کرام جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کا مطلب جو ہے قبرستان یا ان کا مقبرہ وہاں پہ موجود ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ اسی جنگ میں ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سینے کو چاک کر کے ان کے کلیجے کو چبا دیا تھا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے تھے، اور جب ہندا مطلب جو ہے مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان میں داخل ہو گئی، مسلمان ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی تھی کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یاد آیا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی وہ مقام ہے جہاں پر 70 مطلب جو ہے شہداء مطلب جو ہے شہید ہو گئے تھے، اور انہی کی وہاں پہ قبریں وہاں پہ مدفون ہیں۔ سامعین کرام، اس جگہ کو جہاں یہ صحابہ کرام 70 صحابہ موجود ہیں، ان کو مطلب جو ہے ان کے قبرستان کو جالی سے گھیر کر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں کسی اور کی تدفین اب نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف مطلب جو ہے 70 صحابہ کے وہ مطلب جو ہے مقبرہ ہے جہاں اس کو جالی کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے۔ زائرین وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں مطلب جو ہے مدفون لوگوں کو پر سلام بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے وہ دیکھتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جبل احد کی کئی قابل ذکر خصوصیات کا یہ حامل مطلب جو ہے پہاڑی سلسلہ ہے۔ ان میں سب سے اہم پہاڑ
کے سلسلے میں آتا ہے کہ آتش فشاں چٹانیں بھی اس میں ہیں، اور اس میں کئی تاریخی وادیاں ہیں، اس میں گھاٹیاں ہیں، اس میں قلعے ہیں، اس میں کھجور کے درخت اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو زائرین وہاں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے دامن میں وہاں پر کھجور مطلب جو ہے فروخت ہوتے ہیں، اور لوگ وہاں جو زائرین واپس اپنے ملکوں کو لوٹنے والے ہیں وہ لوگ وہاں سے خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ پہاڑ صدیوں سے مقامی لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ سامعین کرام، احد پہاڑ کی چوڑائی پر بعض مطلب پرانے زمانے کی عمارتیں بھی قائم ہیں۔ احد پہاڑ کی چوٹی سے مدینہ المنورہ کا تمام مطلب جو ہے حصہ مجھے اور آپ کو وہاں پہ نظارہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر اونچا احد پہاڑ سطح سمندر سے 10,077 میٹر اونچا ہے، اور جیولوجیکل مطلب جو ہے سروے کے مطابق پہاڑ کی جو چٹانیں ہیں اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ عہد اول کے دور کی چٹانیں اسے قرار پائی گئی ہیں، جو 80 کروڑ سے لے کر 60 کروڑ 90 ہزار پرانی مطلب جو ہے چٹانیں وہ مطلب جو ہے جانکاری کے ذریعے سے اس کے سلسلے میں معلوم ہوا ہے۔ سامعین کرام، ارضیاتی سروے کے مطابق یہ چٹانیں مضبوط ہیں، اس کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس کے بیشتر حصہ رولائٹ چٹانوں پر بھی مشتمل ہے۔ یہ سرخ لاج وردی رنگ کے مٹھیالے رنگ کی یہ چٹانیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اس سلسلہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی مطلب جو ہے پہاڑوں کے درمیان میں جنگ احد لڑی گئی تھی۔ اسی غزوے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے۔ اسی مطلب جنگ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جہاں پر مطلب ایک ٹیلہ تھا، اسی ٹیلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مطلب صحابہ کرام کو متعین کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ اس درمیان میں وہاں سے نیچے بالکل نہیں اتریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس وقت مطلب جو ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں جو مطلب جو ہے کمی پیش آئی تھی وہ یہ تھی کہ نیچے مطلب جو ہے دامن میں جب مطلب جو ہے کفار و مشرکین مطلب وہاں سے ہٹنے لگے تو وہاں مطلب جو ہے ان کے تمام مطلب جو ہے چیزوں کو وہاں پہ مطلب جو ہے بیت المال کی شکل میں انہیں مطلب جو ہے سمیٹا جا رہا تھا۔ تو وہاں ان ٹیلے پر بیٹھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بیت المال کا سارا حصہ مطلب جو ہے لے رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سوچ کر وہ نیچے اترے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں مطلب جو ہے شگشت پا ہونے کی حالت پیش آئی تھی۔ سامعین کرام، یہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی ہے، اور ہم نے اسے کئی بار مطلب جو ہے پڑھا اور سنا ہے، مگر مطلب جو ہے یہ جنگ احد کا وہ میدان مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے، زائرین کے لیے سبق دیتا ہے کہ لوگوں، اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے نبی کی بات سن کر کھڑے رہ جانا، استقامت اور استقلال کے ساتھ وہاں مطلب جو ہے اللہ کے خاطر کھڑے ہو جانا، اللہ رب العالمین راستے کے در کھول دیتا ہے، انہیں سلطنتیں عطا کرتا ہے، انہیں عروج عطا کرتا ہے، انہیں شہرت عطا کرتا ہے، انہیں زندگی کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو مطلب اللہ کے مطلب جو ہے حکم کو توڑ کر اللہ کے اس سرزمین میں مطلب جو ہے مقناطی قوت کے لیے اپنے حب دنیا اور حب خواہشات کے نتیجے میں اس کی طرف نکل پڑتے ہیں، اس کی طرف لپٹ پڑتے ہیں، اس کے حرص میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ جنگ احد کا وہ میدان مجھے اور آپ کو تلقین کرتا ہے کہ ایسا ہونے کے نتیجے میں تاریخ نے کیا دیکھا؟ وہاں ہم نے 70 مطلب صحابہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ شگشت پا ہو گئے تھے، اور اسی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم آلود ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے سبق مجھے اور آپ کو مقام دیتا ہے کہ لوگوں، اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ میں مضبوطی پیدا کرو۔ یہ دنیا کی جو طاقت ہے، یہ دنیا کی جو مقناطیس ہے، یہ اللہ کے یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں سب پیچھے رہ جانے والی ہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی۔ 70 صحابہ کا وہ مطلب جو ہے مدفون علاقہ مجھے اور آپ کو مطلب بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا چیز لے کر گئے، کیا چیزیں ان کے ساتھ خبر میں چلی گئیں۔ تو آخر مطلب جو ہے یہ پیغام مجھے اور آپ کو دیا جاتا ہے کہ لوگوں، اس دنیا کی خاطر مطلب جو ہے اپنے آپ کو مر مٹنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ کے دین کے خاطر مطلب جو ہے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسی غزوے کے دوران میں جب سب اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دوبارہ سے انہوں نے مطلب جو ہے وہاں پر اپنی مطلب جو ہے فوج مطلب بندی کی، تو اس کے بعد پھر مطلب جو ہے جو جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں وہ شگشت پا ہو گئے اور مطلب جو ہے مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ وہ پیغام ہے جو زائرین کو یہ احد کا میدان دیتا ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے ایک اور مقام کی طرف چلتے
ہیں جسے سبا مساجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں 7 مساجد ہیں جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور اس وقت فی الحال 5 مسجدیں نظر آتی ہیں۔ چھٹی مسجد مطلب جو ہے چھوٹی سی ایک کنارے پر رکھی گئی ہے، مگر اسے سبا مساجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زائرین مدینہ مکہ مسجد کے سبا کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں اور لازماً وہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مسجد قبلتین سے 1 کلومیٹر دور کے فاصلے پر یہ مسجد سبا واقع ہے۔ یہ 7 مساجد جبل صلاح کے مغربی سمت میں واقع ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ خندق واقع ہوئی تھی۔ اسی غزوہ خندق کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو قرآن مجید سورہ احزاب کا جو نزول ہوا وہ پوری تفصیلات، یہی وہ غزوہ ہے جہاں سبا مساجد کے نام سے وہ جنگ لڑی گئی تھی، اور جہاں جو خندق کھودی گئی ہے وہ مسلمانوں نے مدینے کی دفاع کے لیے مشہور خندق کھود کر انہوں نے مطلب جو ہے جنگ لڑی تھی۔ یہ پہلی بار ایسی مطلب جو ہے جنگ لڑی گئی، اور اس کو جو پیش کرنے والے جو نظریہ ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے یہ مطلب جو ہے طریقہ مطلب جو ہے بتایا، کیونکہ ایسی جنگیں ایران اور عراق کے مطلب جو ہے میدانوں میں لڑی جاتی تھی، اور وہی طریقہ کار انہوں نے یہاں مطلب جو ہے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کر دیا، اور اس کے بعد بڑی خندق کو کھود دیا گیا اور اس میں یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ معرکہ غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مختلف شخصیات یہاں پہ اس غزوے میں مربوط انداز کے ساتھ اپنی زیر نگرانی میں وہاں متعین کر دیے گئے تھے۔ الگ الگ جو 7 مساجد نظر آتی ہیں، یہ پورے مقامات پر الگ الگ شخصیات تھیں جن کو وہاں پہ متعین کر کے ان کے انڈر میں کچھ افواج کا حصہ وہاں پہ عطا کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں پہ نگرانی کر رہے تھے۔ لہٰذا ہر مسجد کو اس کی متعلق شخصیت کے نام ہی سے اسے منسوب کر کے ان جگہوں پر ان مساجد کو تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے مسجد سبا کے نام سے جانا جاتا ہے، سوائے مسجد فتح کے جو بڑی عالیشان انداز میں اس وقت مطلب جو ہے بڑے مطلب جو ہے وسیع انداز میں وہ سامنے کی سائٹ پر اسے بنا کر تعمیر کر دیا گیا ہے، اس سے یہ مسجد اس سے مستثنا ہے۔ سامعین اکرام، مسجد فتح یہ غزوے میں مسلمانوں کی فتح کے ساتھ منسوب کر کے تعمیر کی گئی ہے۔ شمال سے جنوب کی جانب یہ مسجد بالترتیب اس طرح مطلب یہ مساجد مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ پہلا جو مسجد ہے وہ سامنے جاتے ہی مجھے اور آپ کو مسجد فتح کے نام سے مطلب جو ہے اسے جانا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، جو سفید رنگ کی میرے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے۔ نمبر دوسری مطلب جو مسجد ہے وہ مسجد سلمان فارسی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور تیسری مطلب جو ہے جو مسجد ہے وہ مسجد ابو بکر ہے، اور چوتھی مطلب جو ہے مسجد عمر، اور پانچویں مسجد مسجد علی بن ابی طالب، اور چھٹی مسجد جو ہے وہ مسجد فاطمہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مگر تاریخ کے پنوں کو اگر الٹ کر دیکھا جائے تو مسجد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ مسجد جانی جاتی ہے، اور وہاں ان لوگوں کو متعین کر دیا گیا تھا۔ پہلے مطلب جو ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے وہاں پہ 7 مطلب جو ہے الگ الگ مقامات پر وہ مطلب جو ہے کمزور سی بوسیدہ سی مطلب جو ہے وہاں مساجد موجود تھی، مگر اس وقت مطلب جو ہے حرمین شریفین کی طرف سے وہاں پہ سلمان مطلب جو ہے شہزادہ سلمان اس نے مطلب جو ہے اس پر زیادہ توجہ دے کر وہاں پر اس کو نئے سرے سے اس کی تعمیر کر کے اس کو مزین کر کے ان کو بہترین مساجد کی شکل میں ان کو تعمیر کر کے میرے اور آپ کے سامنے لے آئے ہیں۔ سامعین کرام، ان میں سب سے بڑی مسجد مسجد فتح کو مسجد احزاب یا مسجد الاعلیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو فرنٹ پر مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ جبل صلاح کے مغرب میں واقع ہے۔ مسجد فتح کی وجہ تسمیہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس مقام پر سورہ فتح کا مطلب جو ہے کا نزول ہوا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کی گورنری کے دوران میں اس کی بھی توسیع کی ہے۔ 87 سے 93 ہجری میں ان کو پتھروں سے تعمیر کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں 575 ہجری میں وزیر سیف الدین کے حکم پر اس کی بھی ترمیم ہوئی ہے، اور عثمانی سلطان عبد المجید اول کے دور میں 1268 مطلب جو ہے ہجری میں بھی اس مسجد کی از سر نو تعمیر کی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس کا نام مسجد احزاب اور مسجد اعلیٰ کے نام سے بھی اس
को जाना जाता है और इसे पुकारा भी जाता है, इससे इसे मौसूम भी किया जाता है। जबल सलाह के गरबी किनारे पर ऊंचाई पर ये वाक़ है। कहते हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रोज़ पीर के दिन, मंगल के दिन और बुध के दिन दुआ फरमाई थी और अल्लाह ताला ने 4 शुंबे के रोज़ आपकी दुआ कबूल फरमाई और फतह की खुशखबरी दे दी और मुसलमानों को फतहमंद किया। सामईन इकराम, इस मस्जिद के क़िबला रुख 4 और मसाजिद हैं जो मैं आपके सामने बयान कर चुकी हूँ, जिसमें सलमान फारसी, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत अली के नाम से ये 4 मसाजिद मुझे और आपको मिलते हैं। सामईन इकराम, ये मुकाम इस वक्त 5 मतलब जो है इनकी मस्जिदों की निशानदेही के साथ वहाँ पे बनाया गया। इस वजह से इस मुकाम को कभी कभी मतलब कुछ लोग इसे मसाजिद खमसा के नाम से भी इसे मशहूर कर दिया गया है। सामईन इकराम, ये वो मसाजिद का सिलसिला है जो मुझे और आपको इसी मतलब जो है मदीने मुनव्वरा में मुझे और आपको नजर आता है। मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद सबा एक पैगाम मुझे और आपको और ज़ायरीन को देती है। वो ये है कि जहाँ मतलब जो है हिकमत के साथ, बेहतरीन मतलब जो है प्लानिंग के साथ अगर कोई काम किया जाए तो फतह इंसानों को मतलब जो है नसीब होती है। उसके लिए यकताई की ज़रूरत है, उसके लिए इज्तमाइयत की ज़रूरत है, उसके लिए दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए सोच विचार करने की ज़रूरत है, उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। जो इस रास्ते में मेहनत करेगा, तकोदो करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्तों को ज़रूर खोल देगा। और ये सबा मसाजिद मुझे और आपको बताती हैं कि वहाँ पे मुतय्यन जो मतलब जो है शख्सियात थी, उन्होंने अपनी सारी सरदड़ की बाजी लगाकर वहाँ उन्होंने इस चीज़ को कामयाबी के दहाने पर पहुंचा दिया था। इसी वजह से तो आज मुझे और आपको इस्लाम चलता फिरता हुआ मेरे और आपके घरों तक पहुंचा हुआ मुझे और आपको नजर आता है। तो ये पैगाम मुझे और आपको दिया जाता है कि इस्लाम के खातिर उठ खड़े हो जाओ, इसके लिए अपनी मेहनत करो, इसके लिए प्लानिंग करो, इसके लिए दिमागों को लड़ाओ। इसके मुकाबले में दुनिया के हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात के पुजारी बनकर लग़वियात में जो है गुम होकर अगर मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा रहेगी तो फिर वो कैसे हिकमताना रवैया अख्तियार करेगी, कैसे बातिल कुव्वतों को मतलब जो है नस्तो नाबूद करेगी, किस तरह उनकी चालों को मतलब जो है खत्म करेगी। जो आज इस वक्त दुनिया के अंदर कहें मतलब फ़लस्तीन के नाम पर, कहें कश्मीर के नाम पर, कहें मतलब जो है अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के नाम लेकर और कहें मतलब जो है खुद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का नाम लेकर मुख्तलिफ तरीके से बातिल कुव्वतें सरगर्दा नजर आती हैं। इनको मतलब ज़ेर करने के लिए उम्मत का इत्तेहाद, उम्मत की अक्लमंदी मतलब जो है सोच विचार और उनका मतलब जो है बेहतरीन प्लान और मतलब जो है उनकी बेहतरीन स्ट्रेटजी वो मतलब जो है कामयाबी के दहाने पर पहुंच जाती है। और ये सबा मसाजिद मुझे और आपको एक पैगाम देती है। आखिरी मस्जिद की तरफ नजरसानी करते हुए अपनी बात के इख्तिताम तक पहुंचूं तो वहां मुझे और आपको एक और मस्जिद जो नजर आती है वो मस्जिद जुमा के नाम से नजर आती है, जो बड़ी आलिशान मस्जिद है। ये खुबा के नए रास्ते से जानिबे मशरिक ये मस्जिद वाक़ है। सामईन इकराम, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आता है कि सबसे पहले जो जुमा मतलब का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा इसी मस्जिद में अदा फरमाई थी। इस वक्त इस जगह बनु सालिम आबाद थे, कबीलाए बनु सालिम आबाद थे। ये जगह वादिये रानू ना कहलाती थी। मस्जिद के करीब एक बाग बुस्तान अल जज़आ था। इस मस्जिद को मस्जिद वादी और मस्जिद आतिका भी कहा जाता है। और ये मस्जिद इस वक्त मतलब जो है मेरे और आपके लिए तैयार करके वो मुकाम मतलब जो है बता दिया गया है जहाँ मेरे और आपके लिए उस जुमा का मतलब जो है क़याम किया गया था। ये मस्जिद का ज़ियारत करने वाले लोगों को ये मस्जिद मतलब जो है पैगाम देती है कि लोगों इस मस्जिद को देखो जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा का क़याम का हुक्म दिया। जुमा क्या है? जुमा मतलब जो है मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करना, वाज़ व नसीहत की तबलीग इशाअत का काम करना, तशरीह के काम करना, लोगों में तलक़ीन हक़ करना, उनकी ज़रूरियात को मतलब जो है पूरा करना, उनके अंदर इत्तेहाद पैदा करना, हेल्प करने वालों के लिए खिदमत खल्क़ का काम अंजाम देना और इन सब को इत्तेहाद के साथ जमा करके खड़े कर देना। ये हिकमताना वो रवैया है जो मस्जिद जुमा मुझे और आपको देती है। ये तमाम ज़ियारत की मुख्तलिफ जो है मुकामात, चाहे मक्का में हो चाहे मदीना में हो, एक एक पैगाम दिए हुए अपनी जगह पे सालिम खड़ी हुई हैं और ज़ायरीन यहाँ पे बड़ी तादाद में वहाँ पर जाते हैं, नमाजें अदा करते हैं, उसको देखते हैं और वहाँ से लौट आते हैं। मगर हमें नहीं मालूम कि वो क्या
پیغام دیتی ہے؟ سامعین کرام، اسلام کا ہر مہینہ، اسلام کا ہر شعار، اسلام کا ہر مطلب جو ہے تاریخی مقام مجھے اور آپ کو پیغام حق دیتا ہے، پیغام رسالت دیتا ہے، اٹھ کھڑے ہونے والے جذبات عطا کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو جذب کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ پیغام کو لے کر لوٹنے کی ضرورت ہے۔ تبھی کہیں جا کر جو اتنے زائرین پوری دنیا سے جو جاتے ہیں ان کا واپس لوٹنا ان کو متحرک بنا دے گا، ان کے اندر ایمان کی تقویت عطا فرمائے گا اور ان کو صحیح معنوں میں اٹھ کھڑے ہونے والے جذبات متعین کرے گا اور ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے گا۔ شرط اس وقت ہے جبکہ ان تمام مطلب جو ہے معلومات کے ساتھ وہاں جائیں اور اسی شعور کے ساتھ اس کو دیکھیں، تو تبھی وہ چیز میرے اور آپ کے اندر جذب ہوتی ہے اور وہی شعور میرے اور آپ کے اندر جاگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ زائرین کو اللہ حفاظت کے ساتھ اس مقام تک لے جائے اور وہاں ان کو حج اور عمرہ میں آسانیاں عطا فرمائے، ان کے تمام ارکان کو قبول فرمائے، ان کی تمام مطلب جو ہے دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کی جو زیارت گاہ کی طرف وہ جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحیح پیغام کے ساتھ، صحیح سوچ بچار کے ساتھ، صحیح معلومات کے ساتھ وہاں جانے کی توفیق دے اور واپس تمام وہی اسلامی جذبات کو لیے ہوئے واپس لوٹنے کی بھی انہیں راہیں فراہم کر دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔